یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی ہی پہنچ سکے۔ ہمارے اسباق چل رہے تھے مسافر کی نماز کے متعلق۔ ان میں سے آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، لیکن اس کے گھر کی طرف دو راستے آتے ہیں۔ اب وہ گھر آنا چاہتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو 77 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو اس کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس کی لیمٹ 50 کلومیٹر ہے، یعنی جو شرعی حدود ہیں 77 کلومیٹر وہ مکمل نہیں ہے۔ اب یہ بندہ گھر واپس آ رہا ہے، درمیان میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ بندہ کتنی نماز پڑھے گا؟ اس کے بارے میں حضرات علماء کرام اور مفتیان عظام کی رائے یہ ہے کہ یہ بندہ جو 77 کلومیٹر سے ہی دور گیا ہوا ہے، گھر واپس آنا چاہتا ہے، درمیان میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، 4 رکعت والی ہے۔ اب یہ بندہ کتنی نماز پڑھے گا؟ اس کے اندر سفر کا ہی اعتبار ہوگا، جس راستے پہ وہ آ رہا ہے اس راستے کا اعتبار ہوگا۔ اگر راستہ اس نے 77 کلومیٹر سے زیادہ جو سفر ہے وہ راستہ اس کی گھر کی طرف آتا ہے، وہ راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، تو اب یہ بندہ قصر کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ اور اگر یہ بندہ سفر کرتا ہے 50 کلومیٹر والے راستے پر، چونکہ اب جو شرعی حدود ہے اب وہ سفر کی لیمٹ پوری نہیں ہے، نامکمل ہے، تو اس لیے یہ بندہ اگر 50 کلومیٹر والا سفر اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں یہ بندہ مکمل نماز پڑھے گا۔ جیسا کہ مقیم بندہ ہے پوری نماز پڑھتا ہے، تو اب یہ بھی مقیم ہے، یہ مسافر نہیں ہے، اب یہ بندہ بھی اپنی نماز مکمل پڑھے گا، آدھی نماز نہیں پڑھے گا۔ حاضرین و ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل معروف صدقہ، ہر اچھا پیغام صدقہ ہے۔ آپ تک ہمارا یہ پیغام پہنچا ہے تو آپ اگر آگے شیئر کریں گے تو اس حدیث کے مصداق آپ بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔